کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کون تھے؟ تو آئیے آج کی ویڈیو حضرت مغیرہ بن شعبہ کی زندگی کے تمام اہم واقعات پر مبنی ہے۔ دوستو، حضرت مغیرہ بن شعبہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی ترویج، فتوحاتی اسلامی اور سفارت کاری میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ اپنی ذہانت، فہم و فراست، شجاعت اور معاملہ فہمی کی وجہ سے مشہور تھے۔ حضرت مغیرہ کا مکمل نام مغیرہ بن شعبہ بن عامر بن مسعود ثقفی تھا۔ ان کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا جو عرب کے مشہور قبائل میں شمار ہوتا تھا اور طائف میں آباد تھا۔ حضرت مغیرہ زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی ذہانت اور جنگی مہارت کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ وہ صلح حدیبیہ 6 ہجری سے قبل اسلام لے آئے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک واقعہ کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کر کے اسلام قبول کیا۔ دوستو، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کئی اہم اسلامی فتوحات میں حصہ لیا، جن میں فتح مکہ، یرموک، قادسیہ اور نہاوند کی جنگ شامل ہے۔ دوستو، حضرت مغیرہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کفار مکہ کے خلاف کارروائیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلامی ریاست کے استحکام میں اپنا کردار ادا کیا۔ غزوہ یرموک، یہ جنگ رومی سلطنت کے خلاف تھی اور حضرت مغیرہ اسلامی فوج کے اہم سپہ سالاروں میں سے تھے۔ انہوں نے رومی فوج کے خلاف بہادری سے جنگ لڑی اور اسلامی لشکر کو فتح دلانے میں مدد کی۔ غزوہ قادسیہ، یہ جنگ مسلمانوں اور ساسانی فارسیوں کے درمیان ہوئی۔ حضرت مغیرہ نے اس جنگ میں نہ صرف بہادری دکھائی بلکہ اپنی حکمت عملی سے بھی دشمن کو نقصان پہنچایا۔ جنگ کے بعد وہ حضرت عمر کے حکم پر مدائن گئے اور وہاں اسلامی حکمرانی کو مضبوط کرنے میں مدد کی۔ نہاوند کی جنگ میں فارسی سلطنت کو فیصلہ کن شکست دی گئی اور حضرت مغیرہ نے اپنی قیادت اور جنگی مہارت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور حکومت میں حضرت مغیرہ کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا، لیکن بعد میں کچھ وجوہات کی بنا پر انہیں کوفہ کی گورنری سونپ دی گئی۔ دوستو، حضرت مغیرہ ایک مضبوط، منتظم اور مدبر گورنر ثابت ہوئے۔ حضرت معاویہ کے دور میں بھی وہ کوفہ کے گورنر رہے اور اپنی سفارت کاری اور انتظامی مہارتوں کی بدولت بہت سے فتنے ختم کیے۔ جب صلح حدیبیہ 6 ہجری کے دوران قریش کا سفیر عروہ بن مسعود نبی رسول اللہ کے پاس آیا تو حضرت مغیرہ اس وقت رسول اللہ کے قریب موجود تھے۔ جب عروہ بن مسعود بار بار رسول اللہ کی داڑھی پکڑتا تو حضرت مغیرہ اس کا ہاتھ جھٹک دیتے تھے اور اسے تنبیہ کرتے تھے۔ اس واقعے نے ان کی رسول اللہ سے محبت اور قطعی ایمانی کو ظاہر کیا۔ حضرت مغیرہ اپنی ذہانت، چالاکی اور معاملہ فہمی میں بے مثال تھے۔ وہ مشکل ترین حالات میں بھی بہترین حکمت عملی اختیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں کئی اہم سفارتی اور حکومتی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ وہ نہایت بہادر اور جنگجو تھے۔ کئی جنگوں میں انہوں نے دشمن کے خلاف زبردست مقابلہ کیا۔ وہ نہ صرف ایک بہترین سپاہی تھے بلکہ جنگی حکمت عملی کے بھی ماہر تھے۔ ان کی سفارتی مہارت کی وجہ سے کئی سیاسی تنازعات حل ہوئے۔ حضرت عمر اور حضرت معاویہ جیسے حکمران ان کی رائے کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ وہ نہایت مضبوط قوتی فیصلہ رکھتے تھے۔ ان کی قیادت میں کوفہ اور بصرہ میں امن و امان رہا۔ انہوں نے اسلامی خلافت کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی وفات 50 ہجری میں ہوئی۔ وہ اس وقت کوفہ کے گورنر تھے۔ ان کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ انہیں ایک مدبر، بہادر اور دانا صحابی کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ وہ رسول اللہ کے قریبی ساتھیوں میں شامل تھے اور کئی اہم اسلامی فتوحات میں شریک رہے۔ ان کی ذہانت، شجاعت اور سفارتی مہارت نے انہیں ایک عظیم رہنما بنایا۔ وہ ایک ایسے صحابی تھے جو نہ صرف جنگی میدان میں بہادر تھے بلکہ سیاست اور سفارت کاری میں بھی ماہر تھے۔ حضرت عمر اور حضرت معاویہ جیسے حکمرانوں کے لیے وہ ایک قیمتی مشیر اور بہترین منتظم تھے۔ ان کی خدمات ہمیشہ اسلامی تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی۔ جی ہاں ناظرین، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں
ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔